مسیحیوں پر ایک اور بڑا اعتراض یہ ہے کہ مسیحی تین خداؤں کو مانتے ہیں، جبکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مسیحیت کی بنیاد خدا کے 10 حکموں پر ہے، اور اس میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ ایک خدا کو ماننا اور اسی کی عبادت کرنا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جب سمرائز کیا حکموں کو تو اس میں پہلا حکم یہی رکھا کہ اپنے خدا کو اپنی مانند محبت کرنا اور اس کے سوا کسی اور کو خدا نہ ماننا۔ اس لیے یہ تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ مسیحی تین خداؤں کو مانے۔ آج میں یہ بتاؤں گا کہ یہ مسکنسیپشن یا ڈاؤٹ اٹھتا کیسے ہے۔ اس کے لیے میں اس کو 3 حصوں میں لے کر چلوں گا۔ پہلے تو میں اس کی فلسفی بیان کروں گا، دوسرے میں یہ کہ ہم سمجھتے کیا ہیں اس تکوین کو، اور تیسرے میں یہ بتائیں گے کہ ہم مانتے کیوں ہیں تکوین کو۔ تو میرے عزیزو، جو ہمارے معترض لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہم خدا تین خداؤں کو مانتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ 1 + 1 + 1 اور برابر ہو گئے 3 خداؤں کے۔ اس کا مطلب کہ ہم خداوند یسوع مسیح ایک خدا، پاک روح ایک خدا اور خدا ایک خدا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم مسیحی لوگ جو ہیں وہ اس کو 1 ضرب 1 ضرب 1 برابر 1 کے مانتے ہیں کہ یہ تینوں جب آپس میں ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں تو پھر بھی یہ ایک ہی اکائی رہتے ہیں اور خدا ایک ہی ہے۔ ہاں، تکوین میں اس کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہمارے ڈاکٹرینز ڈیولپ کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے ایک تکوین کے ذریعے اس کو ثابت کرنے کے لیے 3 کونوں میں رکھ دیا، اور اس طرح سے انہوں نے کوشش کی کہ یہ تسدیس ہے۔ لیکن در حقیقت کیا ہے کہ مسیحی لوگ صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ تینوں اقنوم جو ہیں یہ سب کے سب خدا ہیں، اور یہ خداوند یسوع مسیح اور پاک روح خدا ہی کی ذات کا حصہ ہے۔ اب دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہ ہم سمجھتے کیا ہیں اس کے بارے میں۔ اب ذرا دیکھیے کہ خدا جو ہے وہ ازل سے موجود ہے، ابتدا سے موجود ہے، لیکن محبت اس کا وصف ہے، قوت اس کا وصف ہے۔ اس کے پاس قوت بھی ہے، اس کے پاس محبت بھی ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کا تعلق اظہار کے ساتھ ہے۔ اب وہ اس کا اظہار کیسے کرے گا؟ اب انسانوں کے اوپر خاص طور پر اظہار کرنے کے لیے خدا کو کیا کرنا تھا، یا کیا کر سکتا تھا، یا اس کی مرضی ہے، جو وہ مرضی چاہے وہ کرے۔ اب خدا نے کیا سوچا کہ میں اپنی محبت کا اظہار انسان کے روپ میں آ کر کروں گا، اور خدا جو ہے اس کے لیے ناممکن نہیں ہے کہ وہ انسان نہ بن سکے۔ انسان خدا نہیں بن سکتا، لیکن خدا انسان ضرور بن سکتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے۔ تو اس نے اپنی محبت کا اظہار خداوند یسوع مسیح کے لیے ایک جسم بنایا، اور جس کو خداوند یسوع مسیح کی اپیرنس تھی، لیکن اس کے اندر خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا، اور اس جلال کا نام جو ہے وہ خدا ہے۔ خدا جو ہے اس کو ہم نے کبھی دیکھا تو نہیں نا جسمانی طور پہ، ہم تو خدا کو اس کے کیریکٹرز کی وجہ سے، ہم تو خدا کو اس کے پیار، اس کی محبت، اس کے رازق ہونے کی وجہ سے جانتے ہیں، اور وہی ساری کی ساری خوبیاں جو تھی وہ خداوند یسوع مسیح کے اندر تھی۔
خدا نے اپنی پاک پاور جو تھی، قوت جو تھی، پھر اس کا اظہار جو تھا وہ ہمارے مددگار کے طور پر پاک روح کے وسیلہ سے کیا، اور پاک روح کے اندر وہ تمام خدا کے اوصاف شامل ہے، رحم دلی، پیار کرنا، معاف کر دینا، رحیمی، یہ سب بس اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہ اب ذرا چھوٹی سی بات ذرا سوچئے، یہ دیکھیے کہ اگر مجھ میں اچھائی ہے تو وہ اچھائی کس کا حصہ ہوگی؟ میرا ہی حصہ ہوگی نا۔ اگر خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا نے اپنی محبت کو ظاہر کیا ہے تو خداوند یسوع مسیح کس کا حصہ ہوگا؟ وہ خدا کا حصہ ہے، تو جو خدا کا حصہ ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ خدا ہی ہوگا نا جی۔ اس طرح سے ہم اس طریقے سے خدا کو لیتے ہیں، ہم اس طرح سے خداوند یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ وہ خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے، اور ہم اسی لیے یہ مانتے ہیں تکوین کو، کیونکہ دیکھیے اگر خداوند یسوع مسیح اگر کشتی کے اوپر سوتا ہے تو وہ انسان ہے، لیکن اگر اٹھ کر وہ طوفان کو روک دیتا ہے تو وہ خدا ہے۔ اگر وہ لازر کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو وہ انسان ہے، لیکن اگر پکار کر لازر کو زندہ کر دیتا ہے تو وہ خدا ہے۔ اسی طرح سے اگر گیتسمنی باغ میں اس کے پسینہ جو ہے وہ خون بن کر نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ انسان ہے، لیکن اگر وہ صلیب پہ چڑھ کے اپنے دکھ دینے والوں کو معاف کر دیتا ہے تو وہ خدا ہے۔ اور دوسری یہی بات پاک روح کی، ہم ان دونوں کا تجربہ کرتے ہیں۔ مسیحیوں کی زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح کی موجودگی اور پاک روح کی موجودگی کا بہت گہرا تجربہ ہے، اور اس تجربے کی بنا کے اوپر ہم اسے مانتے ہیں کہ یہ خدا کے ہی حصے ہیں، اور ہم اس لیے اس کو خدا کا حصہ جانتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ ہم تین خداؤں کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور ہم اسی کی پوجا کرتے ہیں۔ اور خدا جو ہے وہ صرف سامنے نظر آنے والی چیز نہیں ہے، وہ ماننے والی چیز ہے۔ ہم اسے کیسے مانتے ہیں؟ اور مسیحی جو ہیں وہ خدا کو اپنا سب سے قیمتی اثاثہ جانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں